अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दोपहर की खबर और मैं हूं आयशा एहतशाम। पनाम हंगामा का सुप्रीम कोर्ट में एक और राउंड कल से शुरू होगा। सबकी नजरें अदालत उज़्मा के नए बेंच पर। कप्तान लगता है पूरी तैयारी के साथ एक बार फिर से मैदान में कूद पड़े हैं। लंदन फ्लैट्स और मरियम नवाज की ओनरशिप से मुतालिक अहम दस्तावेजी सबूत सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए गए हैं। तो उधर वज़ीर आज़म और इनके अहले खाना की जानिब से वकला टीम में चंद बड़े नाम शामिल कर लिए गए हैं। लगता है कि अगला राउंड काफी टक्कर देने वाला होगा। इमरान खान ने आपसे कुछ देर पहले कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा, आइए ये पहले देख लेते हैं। तो उनके पास किधर से पैसा आया ये मेफेयर की 4 अपार्टमेंट्स लेने का? हमने चेक करवाया है कि 2006 में मेफेयर के 4 अपार्टमेंट्स का क्या कीमत थी? 4 अरब रुपया। ये याद रखें फिर से, पैसे की ट्रेल इनकी जिम्मेदारी है बताना, हमारी ऑपोजिशन की जिम्मेदारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपने बताना है, जब आपने मलकियत कबूल की उसके बाद आपने बताना है। अब हमें पता है कि हुसैन नवाज की मलकियत ही नहीं है, मलकियत तो मरियम की है। इसका मतलब वो लेटर भी फ्रॉड है। तो जो फ्रॉड नहीं है वो इसहाक डार का एफिडेविट है मैजिस्ट्रेट के सामने, जिधर वो बताता है कि पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करके किधर गया। मेहमानों का आपसे तारुफ कराते चले। कयूम सदीकी साहब नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद होंगे। मुफ्ता इस्माइल साहब मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन करेंगे। वलीद इकबाल साहब पीटीआई से लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमें पीटीआई की नुमाइंदगी करेंगे। मुफ्ता इस्माइल साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ जाऊंगी। इमरान खान ने जो सबूत पेश किए यकीनन आपकी नज़र से भी गुजरे होंगे, क्या कहेंगे आप? इस बार तो वो कह रहे हैं कि उनके पास दस्तावेजी जो सबूत मौजूद हैं वो तस्दीक शुदा हैं, वेरीफाइड हैं। जी, अब देखें, पिछली साल के आखिर में भी एक सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग्स हुई थी। कई हफ्ते हेयरिंग्स चली हैं। कोई ऐसा जो खान साहब हमेशा से वार्निंग करते थे और खान साहब जो बात करते थे कि हमारे पास सबूत है, कोई भी सबूत नहीं आया। कोई स्मोकिंग गन नहीं थी, कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसके तहत लगे कि कोई सबूत हो उनके पास। तो इस बार भी देखते हैं। खान साहब ने कहा है, अब मुझे नहीं पता कि ये वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं। अब ईमेल अगर इन्होंने कोई जमा करा दिया या ईमेल की ट्रेल जमा करा दी है तो ये क्या वेरीफाइड है, क्या नोटराइज्ड है? जैसे कि हमने डॉक्यूमेंट जमा कराया था तो उसमें बात हुई थी क्या ये नोटराइज करा हुआ है, क्या वो जो साहब जिन्होंने जमा करवाया है क्या वो सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए तैयार हैं? तो क्या इनके जो लोग हैं जिनके नाम की इन्होंने ईमेल सपोजिटली जमा करवाई हैं, क्या ये नोटराइज्ड हैं? क्या उन ममालिक के इदारों से नोटराइज्ड हैं? क्या वो लोग आके सुप्रीम कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार है? अगर ये सब चीज़ें हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसके बेसिस पे फैसला करेगी। लेकिन देखते हैं कि पहले इनके डॉक्यूमेंट जो हैं वो वैलिड। अच्छा मुफ्ती साहब, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि वो साथ साथ बार बार ये भी कहते हैं कि सबूत देना हमारा काम नहीं है, आपको अपनी सफाई में सबूत लाने पड़ेंगे और आपको ये साबित करना पड़ेगा कि जो आप कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो ये होता है कि यू आर इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। अगर आप मुझे ये कह दें कि रात को मैंने कोई खून नहीं किया था तो उसका मैं सबूत कैसे लेके आऊँ? अगर मैं जाके घर पे सोया हुआ था तो उसको तो आपको सबूत देना होगा कि मैंने कहीं खून किया था, मैं कोई जाए वारदात पे था, कोई सर्कमस्टेंशियल या कोई हार्ड एविडेंस देना चाहिए। ये कह देना कि अगर हुसैन नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी लंदन में है या हसन नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी लंदन में है, इससे ये कह देना कि मियाँ नवाज शरीफ ने यहाँ पर कोई खुदा न खास्ता कोई चोरी करी है या कोई गबन कराया, कमीशन लिया है, कोई किकबैक लिया है, इससे तो कोई ताल्लुक नहीं है इसका। आप कहीं एक इंस्टेंस, 8 साल से हम पिछले 8 साल से पंजाब में हुकूमत कर रहे हैं, 3.5 साल से फेडरेशन में हुकूमत कर रहे हैं, कोई एक इंस्टेंस तो बता दीजिए कि जिसके अंदर खुदा ना खास्ता हमने कोई एक किकबैक लिया, कोई एक बेईमानी करी, कोई एक कंट्रोवर्सी भी नहीं आई है। अरबों डॉलर का हमने सीपैक के प्रोजेक्ट्स किया है, इसके अलावा अरबों डॉलर्स के और प्रोजेक्ट्स किए हैं, कहीं एक पैसे की खुर्द-बुर्द की कहीं पर बात नहीं आती। ये एग्जाम्पलरी रिकॉर्ड है मुस्लिम लीग नून का। ये तो रही आपकी तरफ की कहानी। वलीद इकबाल साहब, अभी ये जो सबूत जिनके बारे में बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ से जब अभी कुछ देर पहले जियो पे ही रद्द-ए-अमल लिया गया तो यही कहा गया कि जब सबूत असल में अदालत में पेश किए जाते हैं तो वही रद्दी के जो कागजात हैं वो सामने आते हैं। ये सबूत पहले वाले सबूतों से किस तरीके से मुख्तलिफ हैं और कितने ऑथेंटिक है? कहा तो ये जा रहा है कि वेरीफाइड हैं और दस्तखत शुदा हैं, तो क्या वाकई वेरीफाइड हैं और दस्तखत शुदा हैं कि अब तो ऐसा नहीं होगा कि आप अदालत में सबूत लेके जाएंगे तो अदालत कहेगी कि ये तो मतलब वो सबूत ही नहीं है कि जिनको तस्लीम किया जाए, माना जाए? देखें, इसमें एक तो ये हुआ था कि एक डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज थी जो ऑलरेडी रिकॉर्ड पे मौजूद थी और उसमें बेनिफिशियल ओनरशिप के असल मालिक जो है वो कौन है। और जब से बाय द वे मैं एक छोटी सी एक जुमला का इजाफा कर दूँ, तो जब से ये पनामा का जो मामला जो है इसका इंकशाफ हुआ है और ये क्योंकि दुनिया भर में ग्लोबल
लेवल पे हुआ है और भी ममालिक के सरबराह और हुकूमतों के सरबराह जो थे उनके नाम इसमें आए। तो इसमें भी उस वक्त भी बहुत सी एक लिटरेचर जो था वो नजर आम पे आया, जिसमें एक बड़ी अहम कॉन्सेप्ट अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर का UBO, कि ये UBO जो होता है ये इसका बाकायदा एक साइंस होता है इसको दरियाफ्त करने का, इसको UBO तक पहुंचने का। और अच्छा वलीद साहब, आई एम रियली सॉरी, मुझे आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा, आपके ऑडियो में कुछ मसला है तो हम अपनी टेक्निकल टीम को कहेंगे कि उसको चेक कर लें। मफ्ता, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। एक जो बात इंपॉर्टेंट अभी इमरान खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है वो ये है कि ये ICIJ के वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, और अगर आपकी तरफ से कहा जाता है कि ये झूठ है या फिर वेरीफाइड नहीं है तो फिर जाकर ICIJ को पकड़ें और उन पर आप केस कर दें। तो इस तरह की भी कोई चीज़ सोची जा रही है कि ICIJ पे को आप कोई केस भी कर देंगे अगर ये झूठ निकला तो? देखिए वो तो बहुत आगे की बात है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स इनके पास थे और सपोजली 2005 के, 2004 के, 2003 के डॉक्यूमेंट्स थे, और अगर इतने सबूत था तो फिर अभी जो 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, 1 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर हेयरिंग हो रही थी, उसमें इन्होंने क्यों नहीं पेश कर दिए? मतलब अगर ये इनके पास कोई ऐसी स्मोकिंग गन थी तो उसमें पेश कर देते। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात है कि अगर अब सबूत पेश कर रहे हैं, इसका मतलब है पिछले 3 महीने में कह रहे थे। इस्माइल साहब, लेकिन जब लास्ट टाइम जो हेयरिंग हुई थी वहां पर कुछ इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने आई थी कि बर्डन ऑफ प्रूफ आपकी तरफ चला गया था। अदालत की तरफ से कहा गया था कि अगर मलकियत साबित हो गई है तो फिर अब आपको ये भी साबित करना पड़ेगा कि ये मनी ट्रेल की भी जो है वो चीजें नहीं मिल रही थी और वो भी आप लोग साबित नहीं कर सके थे। तो कुछ इस तरह की चीजें चल रही थी। नहीं, देखिए हमने तो हमेशा से ये कहा है कि हम मनी ट्रेल आपको दिखा देंगे, लेकिन ये कि कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ था कि बर्डन ऑफ प्रूफ हमारे पे आ गया था। लेकिन हमने तो ये कहा था कि हम मनी ट्रेल दिखा देंगे और हमने मनी ट्रेल दिखा दिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये नया एविडेंस क्यों लेके आए हैं। इसका ये मतलब है कि जो पहले कह रहे थे वो बात गलत थी क्या? पहले झूठ कह रहे थे खुदा न खास्ता कि वो हमने सबूत दिया, क्योंकि इसका मतलब है कि अगर अब नया सबूत दे रहे हैं तो पहले जो दिया था वो सबूत नहीं था। चलें, अब इन्होंने जो सबूत दिया, हम ये नहीं कह रहे कि ICIJ झूठ बोल रहा है, हम कह रहे हैं आपसे वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्स है, जो जिस कसौटी पे आपने हमको रखा था कि जो हम अगर कहीं से डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं वो नोटराइज्ड होने चाहिए, वो साइन ऑथेंटिक होनी चाहिए, और जिस साहब ने साइन करी है या जिस साहब के नाम पे है वो आके बयान दे दे कि हाँ ये मैंने कागज दिया है। ये तो सुप्रीम कोर्ट इनसे करवाएगी ना, ये तो कोई भी कोर्ट करवाती है। अगर मैं भी आज मेरे नाम की कोई एफिडेविट कोई कोर्ट में जाके देता है तो लोग पूछते हैं कि भाई मिफ्ता तुम साइन करो कि हाँ ये तुमने डॉक्यूमेंट दिया, ये एफिडेविट दो, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट मंगवाएगी उनसे, वो तो कर लेंगे आई एम श्योर। ये तो अगर इन्होंने इतना डॉक्यूमेंट जमा कर लिए तो वो कर लेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। क़य्यूम सिद्दीकी साहब, आप बिल्कुल इसको कवर भी कर रहे हैं और दूसरा ये कि आप माशाल्लाह लीगल एक्सपर्ट भी हो चुके हैं। तो जानना मैं आपसे ये चाहूंगी कि अभी ये जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए हैं आपकी नज़र से गुजरे हैं, कितने वेरीफाइड हैं? क्योंकि इस दफ़ा जो नया दावा सामने आया है, सबूत तो हमेशा से पेश करते रहे हैं खान साहब, लेकिन जो नया दावा है वो ये है कि ये वेरीफाइड है, तस्दीक शुदा है, तो कितने वैलिड लगते हैं आपको सबूत? अगर आपकी नज़रों से गुजरे हैं तो प्लीज़ बताइएगा। देखिए, इसमें ये दावा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कि ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं। अब ये तो कुछ ईमेल्स के ऊपर मुनहसर हैं, मोज़ेक फोरेंसिका की ईमेल्स हैं, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के अंदर जो एक असल में ये एक सप्लीमेंट्री एविडेंस के तौर के ऊपर PTI ने पेश किया है, क्योंकि जो पहले डॉक्यूमेंट्स लगाए गए थे उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट ये था कि एक फाइनेंशियल क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग जो है FIA जो है उसने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी जब कुछ मनी ट्रांजैक्शंस जो है वो मशकूक पाई गई थी। तो ये उसके बाद से होने वाली जो है वो कुछ खतूत हैं, ईमेल्स हैं, लेकिन ये 2012 के हैं। सवाल जो है वो वहां पर आता है कि क्या ये 2006 से पहले हुसैन नवाज की मलकियत थे या शरीफ अहमद की मलकियत थे ये फ्लैट, तो वो कनेक्ट करना है। लेकिन ये जो कॉरेस्पॉन्डेंस है ये 2012 की है, तो यानी कि 2006 के बाद से, जब से कि शरीफ फैमिली क्लेम कर रही है कि जी हाँ ये हमारे हैं। लेकिन इसमें जो पॉइंट वो रेज करना चाह रहे हैं वो ये है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुसलसल ये सवाल करती थी जब प्राइम मिनिस्टर की फैमिली की तरफ से डॉक्यूमेंट्स दाखिल किए गए थे उनकी मलकियत के हवाले से, उसमें मिनर्वा सर्विसेज जो सर्टिफिकेट है जिसने वो प्रोवाइड किया था, तो अदालत का ये कहना था कि ये किसने इनसे सर्विसेज ली ये हमें बताया जाए। तो उसमें अब जो इन डॉक्यूमेंट्स जो दाखिल किए गए हैं उसके अंदर एक चीज ये भी सामने आई है कि जो कि क्लेम है PTI का कि 2005 में मरियम नवाज जो है उन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंस की थी और उसमें जो है वो मिनर्वा जो सर्विसेज हासिल की थी वो मरियम सफदर ने की थी।
تو یہ اس حوالے سے کنیکٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ کتنی اوتھینٹک ہے اور کیوں کہ موقف یہ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ یہ ملکیت حسین نواز کی ہیں اور مریم نواز جو ہیں وہ اس کی ٹرسٹی ہیں. تو انہوں نے یہ اٹیک کیا ہے ان کی اس آرگومنٹ کے اوپر کہ مریم نواز ٹرسٹی نہیں ہے بلکہ الٹیمیٹ بینیفیشل اونر ہیں. نہیں تو یہ کیا ان ڈاکیومنٹ سے ثابت کر پائے ہیں وہ جو ڈاکیومنٹس انہوں نے دیے ہیں وہ اتنے اوتھینٹک ہیں کہ عدالت ان کو اسی طرح سے تسلیم کرے؟ دیکھیں یہ تو بالکل ایک لیگل بہت اس کا ہے. یہ تو عدالت نے ہی دیکھنا ہے کہ وہ اس ایویڈنس کو قبول کرتی بھی ہے یا نہیں کرتی ہے. ایویڈنس ایکٹ کے اوپر یہ فوٹو کاپیز جو ہیں وہ کیا قابل قبول ہیں بھی یا نہیں ہے. یہ ای میلز واقعی جنریٹ ہوئی ہیں نہیں ہوئی ہیں. یہ سب چیزیں کیسے اوتھینٹیکیٹ ہوں گی یہ بتانا پڑے گا پاکستان تحریک انصاف کو. یہ میرے خیال میں ایک مشکل امر ہوگا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا ولید اقبال صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی اور وہی سوال میں آپ سے پھر کرنا چاہوں گی کیونکہ مجھے نہیں لگا کہ اس کا جواب مجھے ایگزیکٹلی ملا تھا کہ اس بار ایسی کون سی جو نئی چیز ہے وہ آپ لے کر آ رہے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اب آپ نے ثبوت دے دیے ہیں کیا الٹیمیٹ ہیں یہ ثبوت اور ان پر آپ کو لگتا ہے کہ فیصلہ ہو جائے گا آپ لوگوں کے حق میں؟ جی پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھ لوں سر دستی کہ آڈیو ٹھیک ہے جی بالکل تاکہ میں اپنی گفتگو کر سکوں. میں اس وقت ابھی تو بات کی شروع ہی میں نے کی تھی کہ الٹیمیٹ بینیفیشل اونر کا تصور بہت واضح طور پہ یہ پینما کے معاملے کے بعد ہی آنا شروع ہوا تھا. اور ایکچولی ریکارڈ پہ آلریڈی جب سماعت چل رہی تھی ایک ڈاکیومنٹ تھی ابھی جس پہ آپ کے کالیگ نے بھی ابھی ذکر قیوم صاحب نے کیا ہے کہ جس میں بینیفیشل اونرشپ کا ذکر آتا تھا اور مریم نواز شریف صاحبہ کے نام سے ہی آتا تھا. بھلے وہ 2012 کی ڈاکیومنٹ ہو لیکن کلیم تو یہ ہے نا کہ حسین نواز اس کے ہیں, ان کا مریم نواز شریف کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے اس سے. تو وہ ڈاکیومنٹ کو جب آرگیومنٹس میں نعیم بخاری صاحب نے اس کو ریفر کیا یا اس کا حوالہ دیا تو جو مختصر سا وقت, کیونکہ پھر اس کے بعد بینچ ٹوٹ گیا, تو جو مختصر سا وقت جب مخالف پارٹی کو یا میاں صاحب اور ان کی فیملی کے وکلاء کے پاس آیا, انہوں نے اس ڈاکیومنٹ کو ڈینائی کیا. انہوں نے کہا یہ ڈاکیومنٹ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے, ہم اس کو قبول نہیں کرتے, یہ ڈاکیومنٹ غلط ہے, جعلی ہے. تو ہم نے اس کے بیانڈ جا کے اس جہاں سے یہ ڈاکیومنٹ جنریٹ ہوئی ہے وہاں سے اس کی تصدیق کروا کے, بلکہ اس کے پیچھے بھی جو بہت سی کورسپونڈنس تھی وہ بھی جو ہے حاصل کر کے جو ہے وہ اب ریکارڈ کے اوپر پلیس کی ہے. اور اس کی میں آپ کو وجہ اور اہمیت بتاتا ہوں. منی ٹریل, منی لانڈرنگ, ٹیکس ایویژن اور دیگر جرائم, برائبری, کرپشن, یہ تھوڑی سی اب ضمنی باتیں ہو گئی ہیں. کیس میں وہ بھی انوالوڈ ہیں. کیس کی پہلی استدعا جو ہے سپریم کورٹ میں وہ کیا ہے ہماری, کہ ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ اسمبلی کے ممبر کے طور پہ اہل نہیں ہیں کیونکہ وہ آئینی معیار صادق اور امین ہونے پر, اور ذرا مطلب یہ سب لوگوں کو باتیں پتہ ہیں لیکن میں دہرا دیتا ہوں, صادق کا مطلب کیا ہے, صداقت, سچ بولنے والا. امین کا مطلب کیا ہے, امانت میں خیانت نہ کرنے والا. وہ شخص اس کے اوپر پورا نہیں اترتے. اور اگر ریکارڈ سے باقی تو بعد کی باتیں ہیں, منی لانڈرنگ ہوئی, ٹیکس ایویژن ہوئی, کک بیکس لی گئی, وہ سارے اداروں کو اس کیس میں پارٹی بنایا ہوا ہے. نیب پارٹی بنی ہوئی ہے اس کیس میں, بنائی ہوئی ہے ہم نے. ایف بی آر کو پارٹی بنایا ہوا ہے, یہ جو ہے ایف آئی اے کو پارٹی بنایا ہوا ہے, الیکشن کمیشن کو پارٹی بنایا ہوا ہے. اور وہ دوسری استدعا ہے کہ ان اداروں کو حکم دیا جائے کہ وہ اپنا کام کریں, لیکن پہلی استدعا یہی ہے کہ پرائم منسٹر کو نااہل قرار دیا جائے. اور یہ جو باقی چیزیں بعد میں آئیں گی, یہ جو اگر اس ریکارڈ سے ان باتوں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ پرائم منسٹر نے نیشنل ٹیلی ویژن پہ آ کے قوم سے جھوٹ بولا, 2-3 دفعہ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر جھوٹ بولا, یہ اصل چیز ہے. اور میں اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ میاں صاحب بڑے برے پھنسیں گے اس عدالت میں, نہیں تو جہاں بھی کہیں اور ہم ان کو پیچھا نہیں چھوڑیں گے. اچھا ولید اقبال صاحب یہ تو چیز ہے, لیکن دوسری چیزیں بھی تو اپنی جگہ ہیں نا, کیونکہ ابھی طلال چودھری صاحب بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں اس چیز کو پرسو کرتے کہ زیر کفالت ہیں یا نہیں ہیں, تو کیا وہ چیزیں بھی آگے پرسو کی جائیں گی اور اس کا بھی فالو اپ رکھا جائے گا؟ دیکھیں جی ایک اور بات بھی ہے اس کے اندر, یہ ساری باتیں عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے, اور اس طرح کے معاملوں میں اس کا اختیارات انکویزیٹوریل ہوتے ہیں کہ وہ خود سے تفتیش کر سکتی ہے, وہ خود سے کسی بھی ڈاکیومنٹ کی تصدیق کے عمل کا حکم دے سکتی ہے, خود سے کسی کو طلب کر سکتی ہے. اس میں کسی کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ میرے پہ بوجھ ہو ثابت کرنے کا یا میاں صاحب پہ بوجھ ہو کہ وہ اس کو تردید کریں. آپ لوگوں پہ بوجھ نہیں ثابت کرنا, کیونکہ عمران خان صاحب نے بار بار کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم ثبوت دیں, لیکن پھر بھی آپ دے رہے ہیں. بالکل وہ بھی درست بات ہے, اسی لیے تو سارے اداروں کو بھی پارٹی بنایا ہوا ہے, اور جو اداروں کے بارے میں جو عدالت آبزرویشنز دیتی رہی ہے وہ بھی سننے کے لائق ہے. نیب کے بارے میں کیا کیا کہا گیا ہے کورٹ کے اندر. اور ایک بات اور, یہ برڈن آف پروف جو ہے یہ کورٹ میں یہ بات
जज साहिबान कर चुके हैं कि जब मलकियत साबित नहीं, जब मलकियत तस्लीम की जा चुकी है तो फिर आप साबित करें कि ये कहां से आई है। और ये करप्शन के कवानीन जो दुनिया भर में है, पाकिस्तान के समेत, वहां पर भी जब किसी की आमदन दिखाई कुछ और जाती हो, असासे कुछ और हो, तो फिर यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। नैब के कानून का भी सेक्शन 14 यही कहता है। आप कुछ पूछ रहे थे? जी, मैं वलीद साहब से ये पूछना चाह रहा था कि मुझे ये कह रहे हैं कि इंक्विजिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर वो कर सकती है, लेकिन क्या इंक्विजिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर वो पेनलाइज कर सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? जी वलीद साहब देखें जी, एक तो ये है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब का जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस था, वो कंटेम्प्ट, उसको आप इसके साथ मिक्सअप ना करें। वो 184(3) के अंदर उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। जी मैं आपको जो अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि उन्होंने वो केस 184(3) ही का था जिसके अंदर उन्होंने अदालत के हुक्म की नाफरमानी की, और अदालत के ऊपर हमला करना भी उन्हीं अहलियत की शिकों में आता है जो कि 62 और 63 में पाई जाती हैं, जिसमें सादिक और मीन वाला भी आता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने बराह रास्त किसी को कन्विक्ट करके, चलो कंटेम्प्ट पे कन्विक्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली कन्विक्ट कर सकता है परजरी के ऊपर। परजरी का मतलब उर्दू में एग्जैक्ट है झूठी गवाही देना या अदालत के अंदर झूठ बोलना, दस्तावेजात के अंदर गलत बयानी करना। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंग्स यू से, यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंग्स यू डोंट से। किसी चीज को छुपाना या ना बयान करना भी जो है वो जुर्म होता है, और जुर्म दुनिया भर में होता है बशमूल पाकिस्तान के। तो ये इसलिए मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि ये इख्तियार मौजूद है। इसमें इश्यूज रेज हो सकते हैं कि जी क्योंकि ये आखिरी कोर्ट है, इसके ऊपर अपील कोई नहीं है, और इस तरह की टेक्निकल चीजें रेज करेंगे जो दूसरी साइड के वकील हैं। लेकिन इसमें असल इशू यही है कि वो उस म्यार पे पूरा नहीं उतरते, वो गलत बयानी और झूठ, और कोर्ट ऑब्जर्व कर चुकी है कि इफ द प्राइम मिनिस्टर हैज मेड अ फॉल्स स्टेटमेंट देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। उनको नताइज का सामना करना पड़ेगा अगर उन्होंने गलत बयानी की और झूठ बोला है। सही। हफीजुल्लाह न्याजी साहब सीनियर तज्ज़ेकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। न्याजी साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आप क्या कहेंगे, ये तमाम जो सूरत हाल इस वक्त बन रही है, केस दोबारा से शुरू हुआ है, दोबारा से वो पनामा की जो गर्मा गर्मी है वो हमें देखने मिलेगी, और खान साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि वो कुछ नए सबूत लेकर आए हैं जो कि तस्दीक शुदा सबूत हैं, और शायद ये वो सबूत हैं जिनकी वजह से अब नून लीग को टफ टाइम देखना पड़ेगा। क्या कहेंगे आप? यही कि वो साबित करना चाहते थे, और उन्होंने साबित कर दी तो फिर तो कज़िया ही खत्म हो जाएगा। ये सबूत लाएंगे, अदालत के अंदर केस है, अदालत ने भी इनको यही कहा है कि आप सबूत लेके आए, उसके ऊपर सबूत के ऊपर अलबत्ता उसके बाद ये आता है कि जैसे मैं थोड़ी सी गुफ्तगू आपकी सुनी है कि अदालत सुप्रीम कोर्ट पिनलाइज कर सकते हैं नहीं। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है ना, जो 184(3) की जुरिस्डिक्शन के तहत मुकदमे को सुन रही है, और ये बड़ा उसके अंदर इसके बड़ा ये है कि एक बड़ा गवर्नमेंट ऑफ बेनाइन थी, सेक्शन थी कि आज तक सुप्रीम कोर्ट ने इस 34 इस्तिखाफा से पहले इस तरह वसी पैमाने पर उसको नहीं सुना, लेकिन अब तो उसको टेकअप किया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ये ध्यान में रखे कि ना ट्रायल कोर्ट है ना क्रिमिनल कोर्ट है। ये बिल्कुल मैंने बात किसी सही सुनी है कि कॉन्टेम्प्ट के वाहिद जगह जिससे सुप्रीम कोर्ट सजा दे सकता है, बाकी और स्टेज होता है कॉन्टेम्प्ट के अंदर ही जाना पड़ेगा कि जी सुप्रीम कोर्ट कॉन्टेम्प्ट लगा रही है। बाकी उसके लिए सुप्रीम कोर्ट भेजेगा ट्रायल कोर्ट में कि ये चीजें फाइंडिंग है और ये ट्रायल कोर्ट इसमें ट्रायल किया जाए, फिर हर एक को अपनी डिफेंड करने का मौका मिलेगा। ये सबूत देंगे और सुप्रीम कोर्ट ने ये समझा कि नब सबूत है तो सुप्रीम कोर्ट डिमांड बैक कर देगा। जो मुझे पता है कि हाई कोर्ट में या उसमें फहीम सिद्दीकी साहब ने उसको देखा होगा सबूत, मैंने कोई टीवी पे देखे हैं, उसके अंदर क्या नई चीज है, मैं बिल्कुल मुझे इतना तबसरा करना जेब बनता है ना मैं दे सकता हूँ, क्योंकि ये कुछ ये जाबिया पेपर मिल का केस था, ये भी पहले भी डिस्कशन आ चुका है, नई चीज आई है या नहीं आई। बाकी जो उन्होंने पेश किया कि वो बेनिफिशरी ले रहे हैं मरियम नवाज को सुप्रीम, और उन्होंने पेश किया तो उसके लिए वो कॉरेस्पॉन्डेंस है, उसमें तो पहली डायरेक्टर से किया हुआ है, लेकिन इन्होंने टेकिंग की है किसी को इंटरनेशनल कंपनी की। सही है गलत है, मैं उसके ऊपर मैं ओपिनियन देने के जो है ना पोजीशन में नहीं हूँ। ज्यादा कॉम्पिटेंट जगह कोई नहीं है। ठीक है, ब्रेक के बाद अगर आप थोड़ा सा वेट करें प्लीज, तो ब्रेक के बाद मुझे आकर वापस मुफ्ती इस्माइल साहब को भी लेना है, क्योंकि खान क्लेम कर रहे हैं कि अब जो कतरी शहजादा है वो अदालत में आएगा ही नहीं, और ये जो कतरी खत वाला जो सबूत है ये बिल्कुल ही फ्रॉड साबित हो चुका है। इस पर भी हम रिएक्शन लेंगे, छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं दोपहर की खबर के साथ। रही है ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। वलीद इकबाल साहब, आपकी तरफ में आना चाहूंगी, कुछ जवाब देना चाहूंगी। जी, एक यूम साहब ने जो बात की थी कि जी सुप्रीम कोर्ट पिनलाइज
کر سکتا ہے نہیں. اور نیازی صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ جی سپریم کورٹ نہ ٹرائل کورٹ ہے، نہ فلاں ہے نہ فلاں ہے. یہ ایک لحاظ سے یہ باتیں درست تصور کی جا سکتی ہیں، لیکن آئین کا آرٹیکل 187 جو ہے اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. آئین کا آرٹیکل 187 سپریم کورٹ عدالت عظمیٰ ہے، سب سے سپیریئر عدالت جو ہے پاکستان کی، ایپیکس کورٹ. آئین نے اس کو اختیار دیا ہوا ہے ٹو ڈو کمپلیٹ جسٹس، آرٹیکل 187 کے نیچے، ٹو سمن اینی ڈاکیومنٹ، ٹو کال اینی وٹنس، اینی پرسن. سو یہ کہہ دینا کہ وہ ہاں عام طور پہ وہ نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ چاہے تو گواہیاں لینا، ٹرائل کرنا، کنوکٹ کرنا، کسی اس کے اختیارات لامحدود ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا ٹو ڈو کمپلیٹ جسٹس، کہ مکمل انصاف کرنے کے لیے. یہ اس کا مختصر جواب. صحیح. جی مفتی صاحب. جی میری گزارش اتنی تھی کہ جو دیکھیں اب پی ٹی آئی نے یہ ڈاکیومنٹ جمع کرا دی ہیں، اب یہ کورٹ کے اوپر کورٹ کی مرضی ہے کہ وہ کس طرح اس کو پروسیڈ کرتی ہے. یہ جو دیکھیں اب جب لاسٹ ٹائم سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ پروسیڈنگز نل اینڈ وائڈ ہو گئیں، حالانکہ پہلے ان کو آپشن دیا تھا پی ٹی آئی کو کہ کمیشن بنا لو، جو ان کی استدعا نمبر 1 تھی کہ کمیشن بنا دو، جب سپریم کورٹ نے کہا تو پیچھے ہٹ گئے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ جج صاحبان کے خلاف ایک بڑی کیمپین چلی ہے، اور یہ چیف جسٹس کے خلاف بڑی کیمپین چلی ہے، اور یہ ججز کے اوپر جو پریشر ڈالنے کی جو یہ مہم ہے نا، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے ونگ کو یہ چھوڑ دینی چاہیے. ججز کے اوپر اس طرح کا پریشر نہیں ڈالنا چاہیے. لیٹ دا ججز ڈیسائیڈ واٹ دے وانٹ ٹو ڈیسائیڈ، اور وہ ایک جو بھی فیصلہ کرنا چاہیں اس کو ہم ایکسیپٹ کریں. اور یہ بات کرنا کہ گواہی میاں صاحب غلط دے رہے ہیں یا میاں صاحب جھوٹ بول رہے ہیں یا میاں صاحب صادق اور امین کی اس پہ نہیں بیٹھتے، یہ پی ٹی آئی کے لیڈران کو خاص طور پہ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دھرنے کیے تھے جھوٹی بات پہ، ایک جھوٹی تعبیر پہ کہ الیکشن میں ریگنگ ہوئی ہے. جب وہ ثابت ہو گیا کہ الیکشن میں ریگنگ نہیں ہے، سپریم کورٹ نے کہہ دیا، تو اس کے بعد بھی دے میڈ فیسز کہ نہیں یہ ایسا نہیں تھا، ایسا تھا، جبکہ انہوں نے لکھ کے دیا تھا کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو اور سپریم جوڈیشل اس کے کمیشن کے فیصلے کو منوان مانیں گے. اس کو نہیں مانا، اس کے بعد انہوں نے بات کری، اور یہ اتنے عرصے تک یہ بات کرتے رہے کہ آف شور کمپنیز بائی دیم سیلف غلط ہیں. اس کے بعد خان صاحب کی آف شور کمپنی نکلی، علیم خان صاحب کی آف شور کمپنی نکلی، جہانگیر ترین صاحب کی آف شور کمپنی نکلی. تو یہ کہ ہم کو آف شور کمپنیوں پہ اگر بلا والا کہیں تو یہ تھوڑی سی آئرنی کے میرے خیال سے اب کیا کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں. صحیح. اچھا قیوم صدیقی صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ ابھی چونکہ دوبارہ سے نئے جو ججز ہیں وہ شروعات کر رہے ہیں یا کیس جو ہیں وہ اس کی سماعت ہوگی، تو آپ مجھے ذرا طریقہ کار بتائے گا، کیونکہ بیچ میں کچھ اس طرح بھی کہا گیا کہ پہلے جتنا بھی کیس سنا جا چکا ہے اسے سنا ہوا تصور نہ کیا جائے، تو پھر کیا شروعات پھر کس طریقے سے ہوں گی؟ جی ہاں بالکل عائشہ، ہم دیکھیں تو کمرہ عدالت بھی بدل چکا، بینچ بھی نیا بن گیا، وکلا بھی تبدیل ہو گئے، لیکن سپریم کورٹ کے آرڈرز کچھ ہیں جو اپنی جگہ پہ موجود ہیں. آپ کو یاد ہوگا 9 نومبر کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے مینٹینیبلٹی کا فیصلہ دے دیا تھا کہ یہ درخواستیں قابل سماعت ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے کمیشن کے حوالے سے عدالت نے پوچھا، لیکن پی ٹی آئی نے آخری سماعت کے اوپر جو ہے وہ کہا کہ اگر سپریم کورٹ نے کمیشن بنایا تو ہم اس کا بائیکاٹ کر دیں گے. تو اس کے بعد جو ہے معاملہ یہ ہوا کہ وزیر اعظم کے وکیل جو ہیں سلمان اسلم بٹ ان کے آرگومنٹس جاری تھے. اب جب یہ بات ہوئی کہ سپریم کورٹ ہی اس کا فیصلہ کر دے تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اور بینچ ٹوٹ گیا. اب یہاں پہ یہ نہیں ہوگا کہ ایک دوبارہ سے شاید کوئی نئی پیٹیشن داخل کی جائے گی اور پھر اس کی سماعت ہوگی. اب کیونکہ مینٹینیبلٹی کا معاملہ جو ہے وہ طے ہو چکا ہے، گو کہ ہمارے جو ذرائع ہیں وہ یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ اب جو نئے وکلا کی ٹیم ہے شاید وہ مینٹینیبلٹی کا معاملہ بھی جو ہے وہ اٹھا دے. لیکن اس کے ساتھ ہی اب جو معاملہ یہاں سے شروع ہوگا کہ نعیم بخاری اپنا کیس دوبارہ سے میڈ آؤٹ کریں گے، آرگومنٹس دیں گے، کیونکہ بینچ کے اندر 2 نئے جج صاحبان جو ہیں وہ داخل ہوئے ہیں، تو ان کو کیس کا نہیں پتا، تو وہ ان کو بتانا پڑے گا. پی ٹی آئی کو اپنا اثر نو کیس بلڈ اپ کرنا پڑے گا. آیا وہ کیس میڈ آؤٹ دوبارہ سے کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر جواب ہوں گے اور پھر اس کے بعد جواب الجواب، پھر عدالت جو ہے وہ اس کے نتیجے پہ پہنچے گی کہ کیا کس طرح سے آگے چلنا ہے. تو کیس کے میرٹ سے جو ہے وہ مقدمے کی سماعت شروع ہوگی. اچھا مفتی اسماعیل صاحب، ایک بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی وہ یہ کہ عمران خان صاحب بھی کافی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں آپ کو وکیل بدلنے پہ. انہوں نے تو بلکہ ایک ٹانٹ بھی کی کہ ٹرمپ کے فون یا وکیل بدلنے سے جو فیصلہ ہے وہ نہیں بدل جائے گا. تو کیا آخر کیا وجہ سامنے آ رہی ہے کہ اتنی تیزی سے جو ہے وہ وکلا بدل رہے ہیں؟ خاص طور پر پناما کیس کی بات کی جائے تو دوسری طرف سے بھی ہم نے یہی دیکھا کہ جو وکلا ہیں ان کے بدلنے کی جو چیز ہے وہ سامنے آئی.
میں وہی گزارش کر رہا تھا کہ خان صاحب ان چیزوں پہ ہماری تنقید کر رہے ہوتے ہیں جس کا یہ خود تو ماشاءاللہ سے کر چکے ہوتے ہیں. جو سپریم کورٹ میں پہلا وکیل بدلا ہے وہ تو خان صاحب نے خود بدلا ہے. حامد خان صاحب کو انہوں نے ہٹایا اور نعیم بخاری صاحب کو لے کے آئے. ٹھیک ہے وہ خان صاحب کی ثواب دید ہے, وہ اپنا جس کو چاہیں وکیل مقرر کریں, لیکن اگر وہ خود وکیل بدلتے ہیں تو کوئی بات نہیں, اور ہم اگر وکیل بدلیں تو بری بات ہے. یہ کیسی باتیں کرتے ہیں خان صاحب جو ہے, اگر خود ان کی پیناما کے اندر کوئی آف شور کمپنی ہو تو کوئی بات نہیں ہے. مفتیٰ صاحب ایک بات بڑی عجیب سی یہ لگتی ہے کہ جب اب نئے وکلاء کی ٹیم ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مخدوم علی خان صاحب پرویز مشرف صاحب کے اٹارنی جنرل تھے, شاہد حامد صاحب ان کے گورنر تھے, اور زاہد حامد صاحب جو ہے آپ کے وفاقی وزیر قانون ہیں, وہ مشرف صاحب کی کابینہ کے اندر تھے. تو یہ بڑی ایک عجیب سی صورتحال بن رہی ہے. مطلب ایک وکیل کا کام جو ہوتا ہے وہ مطلب اپنے اس کا موکل کی وہ کرنی ہوتی ہے, صفائی پیش کرنی ہوتی ہے, اور جس وکیل کو بھی رکھیں اگر مطلب یہ اگر کسی نے مشرف صاحب کی کام کر لیا یا مشرف صاحب کے ساتھ کام نہیں کرا, اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ پاکستان میں اس سے کام ہی نہیں کرا جائے گا. یہ کون سی بات ہے؟ اگر لیکن بات جو یہ تھی کہ خان صاحب اس بات پہ ہم کو تنقید کرتے ہیں, مطلب ان کو مطلب شاید تھوڑا سا اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے بیفور اس کے جا کے دوسری باتیں کریں کہ آپ خود بھی تو وکیل بدل سکیں. اور اگر وکیل بدلنے میں نہ خان صاحب نے غلطی کری نہ ہم نے غلطی کری. ان کی اگر حامد خان صاحب جا کے میاں صاحب کی تقاریر ہی پڑھ رہے تھے اور خان صاحب کو لگا کہ کیس از گوئنگ نو ویئر اور دوسرے وکیل بدل لیا, تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بخاری صاحب بہتر وکیل ہیں تو وہ لے کے آئیں. اسی طرح اگر ہم وکیل بدل لیں تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے. نیازی صاحب یہ تو بالکل کل معاملہ جو ہے وہ عدالت میں شروع ہو رہا ہے, تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن اس کے سائڈ بائی سائڈ جو ہے وہ تحریک کی بات بھی چل رہی ہے. پیپلز پارٹی جس تحریک کو شروع کرنے کی بات کر رہی ہے یا گرینڈ الائنس کی بات کر رہی ہے, اس کا مستقبل آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی, جہاں تک تو ظاہر ہے کہ یہ اتنے تینوں بڑے اچھے ایکسپرٹس ہیں اور بڑی اچھی ان کی ساروں نے لپیٹو لگایا ہے, اس میں ظاہر میں کیا اضافہ کر سکتا ہوں. البتہ جتنا جو آپ تحریک کی کہہ رہے ہیں, تحریک دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے اس کا بالکل مطمع نظر کچھ اور ہے. پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان جس نے یہاں پہ مضبوط اور مقبول اپوزیشن کی جگہ پیپلز پارٹی سے چھین لی تھی, ان کا خیال ہے کہ وہ اگر ایک اچھی پلاننگ کریں اور اپنے کارڈ صحیح طریقے سے کھیلیں تو شاید اس جگہ پہ وہ تھوڑا بہت اس سے حصہ لے سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں, یا اس پوزیشن کو دوبارہ کیپچر کرنے کے لیے وہ پوری اپنی کوشش جو ہے اور توانائی جو ہے وہ خرچ کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں. تو اسی کے جو ہے پیرائے میں وہ تحریک بھی چلائیں گے اور تحریک کے بارے میں تحریر بھی کریں گے. لیکن اس طریقے سے جو عمران خان جیسے تحریکیں چلاتے رہے ہیں یا ان کے سامنے 2-3 چیزیں تھی. ایک دفعہ انہوں نے دھرنا دیا کہ الیکشن تھانوی کے اوپر, اور پھر وہ وزیر اعظم کا استعفے سے نیچے بات نہیں کرنا چاہتے تھے. دوسرا پھر یہی ہوا کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے, پارلیمنٹ بیکار ہے, پوری جمہوریت کو انہوں نے پیسے کرنے کے چکر میں تھے. تو دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے. لیکن اپوزیشن کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ایشوز جو ہے چاہے سچ چاہے جھوٹ چاہے جیسے ان کو کریٹ کرے اور پھر کمپین چلائے. لیکن اس چیز کو لے کے وہ اپنی سیاست کو اس طرح پروان چڑھائے کہ جب الیکشن میں جائے تو اس کی جو سیاسی جو ساکھ ہے, سیاسی جو طاقت ہے وہ بڑی ہوئی ہو. یہ نہ ہو کہ الیکشن تک جاتے ہوئے سیاسی ساکھ اور طاقت جیسے جس طرح تحریک انصاف نے ظاہر کی اور خرچ کی ہے وہ بند پڑے. تو بالکل اس کے آگے بھی مجھے بالکل سوال یہی کرنا تھا. ایک بریک مجھے یہاں پر لینا ہے کہ اگر یہ تحریک چلتی ہے تو کس جو ہے وہ سب سے زیادہ فائدہ ہوگا, یا کس کی سیاسی ساکھ کی جو آپ نے بات کی ہے تو وہ کس کی بہتر ہوگی. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوپہر کی خبر کے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ولید صاحب آپ کی طرف میں جانا چاہوں گی. نیازی صاحب سیاسی ساکھ کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ کوئی تحریک شروع ہوتی ہے تو اس میں شاید یہ ضروری ہوگا کہ سیاسی جو ساکھ ہے اس کو بہتر بنایا جائے, کیونکہ الیکشن بھی جو ہے وہ قریب ہیں. تو 1 پوائنٹ ایجنڈے کی کوئی بات کر رہی تھی پی ٹی آئی, تو کیا اس حوالے سے بھی چیزیں پیچھے چل رہی ہیں؟ کیس تو ایک طرف چلتا ہی رہے گا, دوسرا کیا اس حوالے سے بھی چیزیں چل رہی ہیں کہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پر یا پیپلز پارٹی نے آپ سے رابطہ کیا ہو اور آپ نے آگے سے 1 پوائنٹ ایجنڈے کی بات کی, اور اگر 1 پوائنٹ ایجنڈے پر آپ لوگوں کی رضامندی ہو جاتی ہے تو پھر آپ لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنے میں بھی کوئی اعتراض نہیں؟ ہاں جی, سب سے پہلے تو 1-2 چھوٹی باتیں یہ کہ عمران خان صاحب نے اپنا وکیل نہیں بدلا تھا. حامد خان صاحب نے خود کہا تھا کہ وہ کیونکہ
میڈیا پہ اتنا زیادہ اس پہ انہوں نے یہ ویسے میں کہنے لگی تھی کہ تو انہوں نے وکیل نہیں بدلا تھا. نعیم بخاری صاحب اوریجنلی شروع سے وکلاء جن کے نام اور وکالت نامے داخل کیے گئے تھے, شروع سے سینئر موسٹ وکیل اس میں حامد خان صاحب تھے, اور نیکسٹ جو اس کے بعد وکیل تھے وہ نعیم بخاری صاحب تھے. تو حامد خان صاحب جب دستبردار ہوئے انہوں نے خود کہا کہ میں اس قسم کے ماحول میں نہیں سمجھتا کہ میں اپنا کام ٹھیک طرح کر سکتا ہوں. تو پھر نعیم صاحب جو نیکسٹ سینئر موسٹ تھے وہ آٹومیٹکلی آ گئے, اور میرے خیال میں ایک ہماری پارٹی کی طرف سے شاید عمران خان صاحب کی طرف سے آج بیان آیا ہے اس کے رد عمل میں جو کہ میاں صاحب نے آج کیا ہے کہ ان کو اور ان کی پارٹی کو وکیل بدلنے کی ضرورت نہیں, ان کو لیڈر بدلنے کی ضرورت ہے. تو اس کے بعد یہ میں جو پچھلی بات کر رہا تھا کہ جو سپریم کورٹ عام طور پہ خود ان چیزوں میں نہیں اپنا انوالو ہوتا ہے, یہ ایویڈنس میں اور ٹرائل میں اور یہ وہ, اور اداروں کو ہدایت کر کے سونپ دیتا ہے عام طور پہ, لیکن وہ چاہے تو کر سکتا ہے. اور اس کے اب ایک مثال جو ہے پیچھے صرف سپریم کورٹ نے جب اداروں کو حکم کر کے ایک کیس کو ڈسپوز آف کر دیا تھا, وہ ابھی تک اس پہ کچھ نہیں ہوا, وہ ایئر مارشل اصغر خان والا کیس ہے جس میں یہی وزیر اعظم اور دیگر سیاستدان شامل ہیں, اور ابھی تک کوئی کارروائی اس پہ نہیں ہوئی. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ جب اس طرح کے احکامات سپریم کورٹ نے ماضی میں دیے ہیں تو پھر کیوں نہ کنسیڈر کرے وہ کہ جی اب ہم خود اس کو لک انٹو کر کے خود سزا دے سکتے ہیں. تو میں صرف ایک ایڈ کرنا چاہتا تھا تحریک کا جہاں تک تعلق ہے, میں سب سے پہلے سمجھتا ہوں یہاں پہ ولید اقبال صاحب, یہاں پہ اگر ملک کا اعلیٰ ترین انصاف کا ادارہ بیڈ پریسیڈنٹس کے اوپر چلنے لگ پڑے گا, آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ جو ہے آرٹیکل 10A کو وائلیٹ کر سکتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو ڈسکوالیفیکیشن آپ کی پیٹیشن کے اندر پرائم منسٹر کی ڈسکوالیفیکیشن کی بات کی جا رہی ہے, جو کہ ایک پینل کانسیکوینسز ہیں اس کے 62-63 کے, اور پینل کانسیکوینسز کے اندر سپریم کورٹ کی ایک لیٹسٹ ججمنٹ ہے جیسے ثاقب نثار صاحب کی کہ اس میں ٹرائل کے تقاضے پورے کیے بغیر آپ کسی کو وہ نہیں کر سکتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ ٹرائل کے تقاضے پورے کرے گا یا نہیں کرے گا, ٹرائل کے تقاضے پورے کر سکتا ہے. ٹرائل کورٹ بنتی ہے تو پھر ذوالفقار علی بھٹو والا کیس جو ہے اس طرح کے کیسز سامنے آتے ہیں, اور پھر اس میں انصاف کے تقاضے جو ہیں, آپ جسٹس آصف سعید کھوسا جو ہیں ان کی آبزرویشن بھی آپ کی نظر سے گزری ہوگی, آپ بھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, کہ انصاف کے تقاضوں کو روند کر, قانون کے تقاضوں کو روند کر انصاف کی دلیل جو ہے یہ بے وزن ہے. تو ایک ملک کی اعلیٰ انکوزیٹوریل جورسڈکشن کے اندر وہ پوچھ سکتے ہیں آپ کہاں سے آئے, کیا کچھ آیا, لیکن اگر وہ پریما فیشی ایویڈنس اس قابل ہوئی کہ جس کو دیکھنے کے بنیاد کے اوپر یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہاں اس کے کوئی پینل کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں, تو معاملہ پھر ٹرائل کورٹ کو جائے گا, جیسے کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کہہ رہے تھے. اگر اس طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان ایک کرمنل ٹرائل کورٹ کا اپنی جورسڈکشن ایزیوم کر کے آرٹیکل 10A جو کہ فنڈامنٹل رائٹ ہے, فنڈامنٹل رائٹ نہ تو کوئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ آپ سے چھین سکتی ہے, نہ حکومت چھین سکتی ہے, نہ کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ کسی سے چھین سکتی ہے. ڈیو پروسیس آف لا کو جب آپ انویڈ کریں گے تو پھر اس کے بعد بیڈ پریسیڈنٹس آئیں گی. یہاں پہ معاملہ کسی کی سیاست کا نہیں ہے, یہاں پہ انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کے کورٹ کو سامنے چلنا ہوگا. اچھا قیوم صدیقی صاحب, ایک اور چیز وہ جو کمیشن والی بات تھی, کیا وہ اب بالکل کمیشن ہی تو وہی ہے, کمیشن ہی تو کرتی ہے وہ ساری چیزیں ٹرائل والی. یہی تو دیکھیں, یہ بات درست ہے 10A کیا کہتا ہے بھائی, سپریم کورٹ انصاف کے تقاضے پورے کر کے ہی, مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ غیر فعال ہے, وہ انصاف ہی نہیں کر سکتا, یا ٹرائل یا انکوائری کچھ نہیں کر سکتا. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کنوکٹ کر دے پرائم منسٹر آف پاکستان کو, وہ اختیار رکھتا ہے, وہ تقاضے پورے کر کے, وہ تقاضے پورے کر کے پورا موقع دے کے کر سکتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں صاحب کو این آر ایف کی ججمنٹ میں سپریم کورٹ کے آرڈر پر عمل نہ کرنے پر کنوکٹ کیا گیا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاں جی, تو اسی عدالت کے سامنے جھوٹ بولنے پر بھی کوئی کنوکٹ ہو سکتا ہے. تو یہ بالکل دو مختلف چیزیں, آپ اس کو انٹرمنگل کیوں کرتے ہیں, کیوں اپنی سیاست میں انصاف کے ادارے کو آپ دیکھیں جی, میں سیاست میں قانونی بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ سپریم کورٹ کے اختیارات کو محدود نہیں کر سکتے, انصاف کے تقاضے پورے کرنے کا اختیار سپریم کورٹ بھی رکھتا ہے. لیکن کیا سپریم کورٹ, مجھے بتائیں, اگر یہی موقف ہے آپ کا, تو پھر پاکستان تحریک انصاف نے جو کہ حنیف عباسی صاحب کی آئینی پیٹیشن ہے اس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر سپریم کورٹ کی اس 184(3) کی جورسڈکشن کو, جس کو آپ ایڈوکیٹ کریں, اس کو چیلنج کیا کہ آپ سن ہی نہیں سکتے ہیں. جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کیس میں وہ دو معیار پورے نہیں اترتا ہوگا, میں اس کیس کو اچھی طرح نہیں جانتا, لیکن اگر وہ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ مفاد عامہ کا کیس ہے, اور اس میں مفاد عامہ کی کون سی بات ہے, اور اس میں بنیادی حقوق کی کون سی بات ہے,
آپ پشاور اور کراچی کو ملانے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں یہ آپ کی اپنی تشبیہ ہے جی, آپ کی اپنی تشبیہ ہے. میں اس کے لمبی بحث میں نہیں پڑتا, میں اگلی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں. سوال مجھ سے کچھ اور کیا گیا تھا جی, سیاسی تحریک کے لیے اسٹریٹ پاور چاہیے. سب سے پہلی چیز اسٹریٹ پاور چاہیے ہوتی ہے, سیاسی ساکھ سے زیادہ اسٹریٹ پاور. اور میرے خیال میں زرداری صاحب اور بلاول صاحب نے دیکھ لیا ہے کہ ان کی اسٹریٹ پاور کوئی ہے نہیں, اور خاص کر صوبہ سندھ سے باہر تو بالکل ہی نہیں ہے. سو تحریک اگر کوئی چلا سکتی ہے تو وہ تحریک انصاف ہی چلا سکتی ہے. تحریک انصاف کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو آپ نے یو ٹرن لیا اور جو آپ نے دھرنا کینسل کیا تو آپ کے پاس لوگ ہی شاید پورے نہیں تھے, تو پھر یہ بات تو آپ کے لیے بھی پھر وہ نہیں, یہ وہ اپنی رائے رکھنے کی بات ہے. مفتیٰ صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے پلیز کیجئے گا. ایک تو میں گزارش کرنا چاہتا تھا کہ یہ خیر بڑی ٹیکنیکل ڈسکشن تھی اور یہ لوگ زیادہ سمجھتے ہیں, لیکن جو بھی انصاف ہوگا وہ قانون کی چار دیواری کے اندر ہو سکتا ہے. آپ اپنی اس قانون سے بالاتر ہو کے انصاف نہیں مانگ سکتے, اور ٹرائل کورٹ کا کام ٹرائل کورٹ کرتی ہے, سپریم کورٹ کا کام which is also an appellate court کا کام سپریم کورٹ کرے گی. اور یہ نہیں کہ آپ, میں جو گزارش پہلے بھی کر چکا تھا کہ اس قسم کی باتیں کر کے سوشل میڈیا بھی کیمپین کر کے, آپ کو پتا ہے کہ جسٹس صاحب ثاقب ناصر کے حوالے سے کس قسم کی کیمپین ہوئی ہے. اس سے پہلے جب ویکیشن پہ آئے تو کس طرح کی چھٹیوں کے اوپر جج کی تمسخر اڑایا گیا. تو اس قسم کی باتیں کر کے ججز کے اوپر پریشر نہ دیں, سپریم کورٹ کو اپنے اس پہ طریقے سے کرنے دیں, اور ان کو نہ بتائیں کہ انصاف کیا ہوتا ہے. سپریم کورٹ آئی تھنک ویل نوز واٹ انصاف از اور واٹ قانون از. ایک تو یہ بات ہو گئی. جہاں تک تحریک کی بات ہے تو بھی دیکھیں کچھ الیکشنز اس ملک میں ہوتے رہتے ہیں. بائی الیکشنز کے ضمن میں آزاد کشمیر کے اندر اسمبلی کے الیکشنز ہوئے, جہلم کے اندر الیکشنز ہوئے, اور دیگر جگہوں پہ الیکشنز ہوئے. اور اس ہر الیکشن میں, یہ پیناما کیس کے ابھرنے کے بعد کی بات کر رہا ہوں, اس ہر الیکشن میں اللہ تعالیٰ نے مسلم لیگ کو کامیابی دی اپنے فضل و کرم سے. پاکستان یہ سارے الیکشن کہے گئے تھے خطرے کی گھنٹی ہے مسلم لیگ نون کے لیے. سب تجزیہ نگاروں نے کہا ہے ان کے مارجنز دیکھیں, بائی الیکشنز کی ہسٹری دیکھیں. میری گزارش ورید بھائی, میری گزارش سن لیجیے. تو اور یہ سارے الیکشنز ہم جیتے ہیں. آزاد کشمیر کے اندر ہم جب کہ سوچ رہے ہیں کسی نیازی صاحب پلیز, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, پوائنٹ آپ کا آگے. اور ہم سب نے ٹیئر گیس بھی کھائی ہے, ہم قید بھی ہوئے ہیں اسی مہم کے اندر. یہ نہ سمجھیں کہ ہم ممی ڈیڈی ہیں. کوئکلی عائشہ اصل میں جو ہم دیکھ رہے ہیں نا, اس میں یہ کہ دونوں پارٹیز ڈر رہی ہیں کہ کہیں سچ سامنے نہ آ جائے. جی نیازی صاحب, گرینڈ سن ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے, جو جوریزڈکشن 187 کا, وہ غلط. کورٹ کی جو جوریزڈکشن ہے 184 ہے, جو یہ پوری پڑھیں جس کے اندر یہ کیس سنا جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے سپریم کورٹ نے جو بھی کام کرنا ہے آئین اور قانون کے تحت کرنا ہے. سپریم کورٹ آئین اور قانون سے ماورا نہیں جا سکتی, اور آئین اور قانون کے اندر رہتے اسے پٹیشن سننی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ مینٹینیبلٹی جس کو انہوں نے چیلنج کیا ہے حنیف عباسی کے کیس میں, اسی مینٹینیبلٹی نواز شریف صاحب وغیرہ نے یا پاناما لیگ انہوں نے اپنا رائٹ جو ہے تو چھوڑ دیا, اس کو کانٹیسٹ کرنے والے گئی کیس سنے. چنانچہ یہ اس طرح لے اس کی طور بھی ٹرائل کورٹ نہ بنے گا نہ ہے. ولید صاحب بہت دھیان میں رکھ لیں کہ سپریم کورٹ ایک ہی وقت سزا دے سکتا ہے, وہ کانٹیمپٹ آف کورٹ کے سلسلے میں دے سکتا ہے. باقی سپریم کورٹ جب کرے گا, اگر کریمنل ٹرائل ہوگا تو وہ اس کو کسی دوسرے کورٹ میں بھیجے گا, یہ کمیشن بنائے. ٹھیک ہے نیازی صاحب, بہت شکریہ. چلا سکتی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ حفیظ اللہ نیازی صاحب, قیوم صدیقی صاحب, مفتاح اسماعیل صاحب, عبید اقبال نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اب تک بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.